بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے بیٹا یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ ساری دنیا کے ملک بھی اس نے بنائے ہیں، سمندر بھی اس نے بنائے ہیں، دریا بھی اس نے بنائے ہیں، حیوانات کا سلسلہ جتنا بھی ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہے، یہ ساری مخلوقات کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ان تمام جو اللہ نے ممالک بنائے ہیں، ان تمام ملکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایک ہمیں بھی ملک عطا فرمایا، اور اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ آج بیٹے 14 اگست ہے، اور 14 اگست آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 14 اگست کو بتائیے کیا ہوا تھا؟ پاکستان بنا تھا۔ شاباش۔ تو آج کا جو دن ہے بیٹا 14 اگست کا، آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ پورے 75 سال ہو گئے۔ آج ہم پاکستان کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کی کتنویں سالگرہ منا رہے ہیں؟ 75 ایئرز ہو گئے بیٹا ہمارے وطن کو بنے ہوئے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان بننے کی کہانی۔ کیا؟ پاکستان بننے کی کہانی آج ہم سننے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو انشاءاللہ بڑی پسند آئے گی۔ بات بیٹا یہ ہے کہ جب ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے نا، ہم ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ رہتے تھے، اور جب ہم ان کے ساتھ رہتے رہتے ٹائم اتنا گزر گیا، تو شروع میں جب مسلمانوں کی یہاں حکومتیں تھیں، مغلیہ دور تھا، 800 سال ہندوستان میں مغلوں نے حکومت کی۔ مغلوں سے مراد وہ مسلمان تھے۔ تو 800 سال تک تو ہم یہاں رہے، بہت اچھی تھی ہماری عزت بھی تھی، ہمارا وقار بھی تھا۔ لیکن جب بیٹا مسلمانوں سے 1857 میں انگریزوں نے حکومت چھین لی نا، اس کے بعد بیٹا مسلمانوں کا زوال اور ذلت شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ اب ہندو اور انگریز آپس میں مل گئے، سکھ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور مسلمان اکیلے رہ گئے۔ جب مسلمان اکیلے رہ گئے تو اب تو مسلمانوں کا جینا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ تینوں لوگ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ پریشر ڈالتے، نہ وہ ان کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے دیتے، نہ وہ ان کو روزمرہ کی جو زندگی کے کام ہیں وہ کرنے دیتے۔ ہر کام میں ہندو جو تھے، سکھ جو تھے، وہ مداخلت کرتے۔ ان حالات میں وہاں رہنا مسلمانوں کا بڑا مشکل ہو گیا۔ مثلا کیا کچھ وہ کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ہندو معاشرہ بیٹا ذات پات میں بٹا ہوا معاشرہ ہے۔ ہندوؤں کی ہیں ہندو، لیکن ہندو جو ہیں وہ ہندو ہو کر بھی ان میں 4-5 قسمیں، مثلا ایک ہندو برہمن ہیں، ایک ہندو کھشتری ہیں، ایک ہندو جو ہیں وہ شودر ہیں، ایک ہندو ویش ہیں، ایک ہندو دلت ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں ہندوؤں کی ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، ہمارے ہاں بھی تو برادری ہیں نا بہت ساری، ہمیں سے کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی رانا ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی مغل ہے، ساری قسمیں ہیں نا یہ۔ لیکن بتائیے ہم سب کی مسجدیں ایک ہی ہیں نا؟ ہم ساری یہ برادریاں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ جٹوں کی مسجد ہے، یہ ارائیوں کی مسجد ہے، یہ رانے ہیں، راجپوتوں کی مسجد ہے، ایسا تو نہیں نا ہمارے ہاں۔ ہم سارے ایک ہی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہندوؤں میں بیٹا ایسا نہیں ہے۔ ان کی اپنی جاتی کے لوگ ہیں، اپنی کاسٹ کے لوگ ہیں، وہ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ مثلا جو برہمن لوگ ہیں، ان کے جو مندر ہیں وہ الگ ہیں۔ اس میں شودر والے جو ہیں، شودر ہیں وہ بھی ہندو، لیکن اس کو کہتے ہیں چھوٹی جاتی کے ہندو، یعنی چھوٹی برادری کہتے ہیں اس کو۔ وہ جا کے وہاں بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اونچے جو امیر لوگ، یعنی برہمن سے مراد ہے امیر لوگ، اور شودر سے مراد ہے غریب لوگ، غریب ہندو۔ تو غریب ہندو امیر ہندو کی عبادت گاہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی عبادت نہیں کر سکتا۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ وہ تو آپس میں اکٹھے نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں دوسری آپ لے لیں، گائے کو لے لیں۔ اب ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اب وہ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں ہندو کہ وہ گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔
اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق سے اللہ نے انسان کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا. تو جانور تو اللہ نے ہم نے جانوروں سے کام لینے ہیں، تو جانور تو ہمارے کام کرنے والے ہیں. دیکھیے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سواری کے کام آتے ہیں. ایسے ہی جو گدھا ہے وہ ہمارا بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے. پھر ایسے ہی جو گائے ہے، بھینس ہے، ان سے ہم دودھ لیتے ہیں. پھر ایسے ہی جو ویڑا ہے یا بکرا ہے، یا ان سے ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں. اب ہندوؤں کا بیٹے تصور یہ ہے کہ گائے جو ہے وہ معاذ اللہ ان کا خدا ہے. یعنی کتنا گھٹیا اور پست ذہن ہے کہ انہوں نے جانور کو اپنے اوپر فضیلت دے دی ہے کہ جی جانور ہمارے سے افضل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب مجھے بتائیے کہ جانور جو ہے بھلا انسان سے افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے بیٹا انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا. لیکن ہندو آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ آج بھی گائے کے کھر نہیں ہوتے پاؤں، اس کو چومتا ہے، اس کو نیچے سے اٹھا کے، یہاں تک کہ اس کا یورن پیتے ہیں، پھر اس کا گوبر کھاتے ہیں، گوبر کو سر پہ ملتے ہیں. یعنی اتنا گندا معاشرہ ہے وہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ کسی کا چھینٹا پیشاب کا پڑ جائے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں کپڑے دھونے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو چاہے جائے کہ وہ کوئی اس کا پیشاب پینے لگ جائے اور کہہ جی سے مجھے آرام آتا ہے، مجھے شفا ملتی ہے، مجھے میرا علاج ہو جاتا ہے. یعنی اور دنیا کو گمراہ کرنے کی طرف چل پڑے وہ کہ بھائی اس طرح کی چیز کھانے پینے سے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان. لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہے. اس لیے کرونا کے دنوں میں آپ کو پتا کرونا جب آیا بہت زیادہ ہندو کرونا میں مر گئے. اس وقت بھی کچھ جاہل ہندو ایسے تھے جو کہتے تھے اگر آپ اس کا پیشاب پی لیں گے تو آپ کی کرونا نہیں ہوگا. یعنی ہندو معاشرے میں اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. ہر کام ہی الٹ ہے. پھر مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی مسلمان ان کو ٹچ کر جاتا تھا تو کہتے تھے ہمارے کپڑے پلید ہو گئے. مسلمان اندازہ کرو، ہندو اپنے آپ کو اتنا مقدس سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ان کو مل لیتا، کسی مسلمان سے ایسے وہ ہاتھ نہیں ملاتے، کسی مسلمان سے ملتے نہیں، اپنی عبادت گاہ کے قریب نہیں آنے دیتے ان کو. تو اس طرح کی بیٹا گھٹن والا معاشرہ تھا. رسمیں ان کی الگ تھیں، رواج ان کے الگ تھے، عبادت کا طریقہ کار ان کا الگ تھا، سب کچھ الگ تھا. ان حالات میں مجھے بتائیے کیا ہم ان کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے تھے ایک ملک میں؟ ہم نہیں رہ سکتے تھے بیٹے. جب یہ دو قومیں بنتی تھیں، وہ ایک الگ قوم ہے، ہماری ایک الگ قوم ہے. اس لیے بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں دو قوموں کا ایک نظریہ پیش کیا جسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو قومی نظریہ. ٹو نیشن تھیری کہتے ہیں اسے انگلش میں ہم. ٹو نیشن تھیری کیا تھی؟ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو اپنے مذہب، اپنے روایات، رسم و رواج اور عادتوں کے حساب سے ایک الگ قوم ہے، اور مسلمان اپنے مذہب، عبادات، رسم و رواج اور عادتوں کی بنا پہ ایک الگ قوم ہے. ایک قوم اس کے رسم و رواج دوسری قوم کے رسم و رواج سے الگ ہیں، لہٰذا ہر طریقے سے دیکھا جائے تو یہ دو قومیں الگ الگ ہیں، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے. یہ جب نظریہ پیش کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمان اس نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے بیٹے. اکٹھے ہوئے، پھر آگے جا کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے اس نظریے کو اٹھایا اور اٹھا کے پوری ہندوستان کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریریں کی، علامہ اقبال نے تقریریں کی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اور اس کے علاوہ عبدالستار خان نیازی صاحب، عبدالحامد بدایونی صاحب اور بہت سارے صوفیہ کرام بھی ان کے ساتھ مل، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے بزرگان دین بھی قائد اعظم کے ساتھ تحریک میں شامل ہو گئے. اس کا نام تھا تحریک پاکستان. کیا نام تھا؟ یس موومنٹ، پاکستان موومنٹ. تو جو پاکستان موومنٹ تھی بیٹے اس میں یہ سارے شریک ہو گئے اور اللہ کی فضل و کرم سے 6-7 سال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بھرپور جد و جہد کر کے ایک پوری تحریک چلائی پورے ہندوستان کے اندر. مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ مسلمانوں اگر آج آپ متفق اور متحد نہ ہوئے اور اپنی قوم کو آپ نے اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہ کیا تو یہ ہندو جو ہیں یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، یہ چین سے رہنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں بھی ہندو بنا لیں گے دوبارہ. یہ تم مسلمان ہو، مسلمان سے یہ دوبارہ تمہیں ہندو بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھئی تم سے اپنے کام کرواتے ہیں. کیا جی پیشاب پیو گائے کا، ٹھیک ہے، گائے کا گوشت نہیں کھانا. اب یہ اس طرح کی چیزیں، ہم تو گوشت بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رہی بات اس کے باقی چیزوں کی، یورن کی، وہ تو پلید ہے.
تو یہ ساری تحریک چلنے کے بعد الحمدللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بات سمجھ آ گئی، اور پھر ہندو آئے روز مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ہندوستان میں۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی باغ ڈور سنبھالی، مسلم لیگ کی، تحریک پاکستان کی، تو اللہ کا فضل یہ ہوا بیٹا کہ بہت سارے صوفیہ کرام، اولیاء کرام، علماء وہ بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور اس طرح کرتے 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 اللہ کا فضل ہوا کہ پھر 1940 کو 23 مارچ 1940 کو جہاں آپ نے مینار پاکستان دیکھا نا، اس جگہ پہ بیٹا ایک قرارداد جو تھی وہ پاس کی گئی، جس کا نام قرارداد پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب یہاں کے مسلمان اور زیادہ ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کا ایک الگ سے وطن ہونا چاہیے۔ تو بیٹا الحمدللہ تعالیٰ پھر وہاں جو قرارداد پاس ہوئی اس کے مطابق پھر محنت شروع ہوئی، اللہ پاک نے 6 سے 7 سالوں میں 1947 میں ہمیں یہ وطن دے دیے۔ اب بیٹا یہ پاکستان بنانے کی صرف میں نے آپ کو بننے کی کہانی ابتدا کی، اس کی ابتدا جد و جہد ہوئی، لیکن جب پاکستان وہاں سے مسلمانوں نے یہاں ہجرت کرنی تھی بیٹا وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، یعنی وہ ان کی کوشش اور خواہش تھی کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے، ہندو یہ چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ کو پتہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی جنگیں لڑیں، 1900 پہلے کشمیر کے محاذ پہ جنگ لڑی، پھر 1965 کی جنگ لڑی، پھر 1971 کی جنگ لڑی، پھر 1998 کی جنگ لڑی۔ تو اس طرح کر کے وہ آج بھی ہمارے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈال رہے ہیں، آج بھی ہمارے اندر چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں منتشر ہو جائیں، اور یہ پاکستان اس کے پہلے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے۔ بنگلہ دیش بیٹا پہلے ہمارا حصہ تھا، اس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، اس کو ہم مغربی پاکستان کہتے تھے، لیکن ہندوؤں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، اور اس کو انہوں نے ہم سے الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد اس کا نام بنگلہ دیش ہو گیا، اس کا نام پھر پاکستان ہو گیا، ورنہ اس سارے کا نام پاکستان تھا۔ تو بیٹا اب اس کے بعد وہ پھر سازشیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مسلمان کمزور ہو جائیں، پاکستان ٹوٹ جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کی خواہش پوری بیٹا یہ تھی وہ پاکستان بننے کی کہانی۔ اب ہم آتے ہیں جب پاکستان بن گیا، اب وہاں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ اب ہجرت جب کر کے آنا شروع ہو گیا، اب ان کی خواہش یہ تھی ہندوؤں کی کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم قتل کر دیں، مار دیں۔ تو بیٹا پھر انہوں نے وہ ظلم کیا اس پاکستان کے اوپر، وہ ظلم کیا کہ بہت 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے بہت سارے عزیز، آپ میں سے بھی کئیوں کے عزیز ہوں گے جو راستے میں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، کسی کا دادا فوت ہو گیا ہوگا، کسی کا پردادا شہید ہو گیا ہوگا۔ تو بیٹے یہ سارا کچھ انہوں نے اس لیے تھا کہ یہ پاکستان نہ جائیں، راستے میں مر جائیں، اور وہ جو پاکستان ہوگا اس میں چند مسلمان ہوں گے اور پھر ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ایسے انہوں نے بہت موقعوں پہ ہمارے اوپر حملے کیے، قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو لیکن بیٹا وہ جو ہم اتنی زیادہ مشقتیں اٹھائیں، اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اتنی زیادہ کوششوں کے بعد وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ پاکستان آ گئے، یہ پاکستان بن گیا بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم اس کا 75واں جو یوم تاسیس منا رہے ہیں، 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، 75ویں اس کی 75th اینیورسری منا رہے ہیں۔ بیٹا اس دن ہمیں ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے دی، قائد اعظم نے جد و جہد کر دی، بانیہ نے تحریک پاکستان نے محنت کر دی، اب کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ اس کہانی میں بیٹا پہلے حصے میں نے آپ کو وہاں اس تحریک کی پوری پاکستان کی اہمیت بتا دی کہ ہماری اہمیت کیا تھی، پاکستان بننا کیوں ضروری تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ پاکستان بننا اس لیے ضروری تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا ان کے ساتھ رہنا، لہٰذا یہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی۔ ورنہ آج ہم یہاں بیٹھ کے آزادی کے ساتھ نہ بات کر رہے ہوتے، نہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، نہ ہم روزہ رکھ سکتے، نہ ہم عبادت کر سکتے، کیونکہ وہ ہندوؤں کا معاشرہ ہے۔ جتنے مسلمان وہاں رہ گئے بیچارے، آج بیٹا کہیں مسجد شہید کی جا رہی ہے، کہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہے، وہ بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندوں کو ذبح کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے بیٹا یہ ہم آزاد اس لیے ہو گئے، آزادی کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جو بیچارے وہاں ابھی تک غلام بیٹھے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں ابھی تک، لیکن ان کو آج وہاں گاؤں میں کس کو مسلمان بیٹا بازار میں سبزی بیچنے جا رہا ہے نا، سبزی بیچنے، مسلمان سے ہندو سبزی نہیں خریدتے، مسلمان کی دکان سے سودا نہیں خریدتے، مسلمان کی دکان سے کپڑا نہیں خریدتے، یعنی کاروبار میں جو وہاں رہ گئے ان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے آپ نے اگر دکان کھولی ہو بیٹا اور آپ سے کوئی سامان ہی نہ خریدے تو بتائیے پھر آپ روٹی روزی کہاں سے کمائیں گے؟ میری بات سمجھے آپ؟ لہٰذا پھر یہ پاکستان بیٹے بن گیا۔ اب جب یہ بن گیا اتنی لاکھوں قربانیوں کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی اسٹرگل کے بعد، تو بیٹا اب میری اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وطن کی اب حفاظت کے لیے اپنی بیسٹ کوششیں کریں۔ یہ بیٹا میرے وطن کا جھنڈا ہے، یہ میرے پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ میری نشانی ہے
یہ قائد کی نشانی ہے، یہ علامہ اقبال کی نشانی ہے، یہ ان 10 لاکھ شہیدوں کی نشانی ہے بیٹے، جنہوں نے ہجرت کی لیکن وہ راستے میں مارے گئے۔ یہ بیٹا یہ ان 10 لاکھ قربانیوں کی نشانی، یہ میرا جھنڈا ہے بیٹا، اس جھنڈے کی قدر کرو، اس کو پہچانو کہ اس کے پیچھے کتنی کوششیں، کتنی مائیں شہید ہو گئیں، کتنے باپ شہید ہو گئے، کتنے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئی، تب ان کی قربانیوں کے بعد جا کے بیٹا یہ وطن ہمیں ملا۔ تو اس جھنڈے کے ہمارے اوپر فرض ہیں، فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں کہ اس وطن کی اب ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کا بہترین طریقہ کیا ہے بیٹا؟ علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، زیادہ ترقی کرو، تاکہ دنیا کی جو دیگر اقوام ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے درمیان میں ہمیں ایک عزت کا مقام مل سکے، ہم ایک برابری کے سطح پہ جی سکیں۔ اس وقت ہمیں ہماری حالت بہت پتلی ہے، بہت خراب ہے، ہم پورا پاکستان قرضوں پہ چل رہا ہے بیٹے۔ وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے جب اس کا وقت تھا اس وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے، اور جب صحیح فیصلے نہیں کیے تو پھر کیا ہوا؟ اس کا آج ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ظلم ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک طالب علم ہو، اس کے امتحان کا ٹائم آ جائے اور وہ امتحان کے ٹائم پہ پڑھے نہ، اور اس کے بعد جب پیپر آئے تو پیپر میں بیٹھ کے رونے لگ جائے، اب اس کے رونے کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اس کی کوئی بات کو مانے گا؟ نہیں بیٹے۔ جو پڑھائی کا ٹائم ہے اس پہ پڑھا ہوتا، پیپر دیا ہوتا تو بیٹا وہ کامیاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیٹا اس وقت جو پاکستان کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، یہ حالات میں سمجھ لیں ہمارے سامنے ایک پرچہ ڈلا ہوا ہے مشکل حالات کا، اور مشکل حالات کو بیٹا جو قومیں مشکل حالات سے نکلتی ہیں وہ علم، ٹیکنالوجی اور اسی بنیاد پہ وہ آگے بڑھتی ہیں۔ جو علم میں آگے بڑھتا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بیٹا وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ پاکستان دوبارہ وہ اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے کھویا ہوا۔ وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی اگلی نسل ہیں، ہم بیٹا اس کی تیسری نسل تھے۔ ایک وہ تھے بانیان پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا، دوسرے وہ جو ہمارے والدین، تیسری نسل ہم ہیں، آپ چوتھی جنریشن ہے جو ہم سے سٹوریاں سن رہے ہیں پاکستان کی۔ اب آپ نے بھی آگے یہ سٹوریاں اگلی نسل کو سنانی ہیں، تو ہم تو آپ کے اس وقت جو پاکستان آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو کٹا ہوا پاکستان ہے، لٹا ہوا پاکستان، آدھا اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، وہ آدھے بازو کا نام بنگلہ دیش ہے، اور جو باقی 4 صوبے ہمارے پاس اس وقت ہیں اور گلگت بلتستان ہے، بیٹا اس کی اب ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹا پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، اگر یہ پاکستان نہ رہا تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے، پھر ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، پھر ہمیں دوبارہ غلام بنا لیا جائے گا، ہندوؤں کا، انگریزوں کا، سکھوں کا۔ اگر ہم عزت سے بیٹا جینا چاہتے ہیں، اس پاکستان کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس جھنڈے کی لاج رکھنا چاہتے ہیں، اس جھنڈے کا ادب اور احترام اور اسے پوری دنیا میں بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بیٹا اس کا ایک ہی حل ہے جو قائد اعظم کا پیغام تھا، کام کام اور کام، یہی تھا۔ جب یہ ہم کر لیں گے اس کے نتیجے میں ہمیں ایمان، تنظیم اور اتحاد، یہ قائد اعظم کے 3 اصول تھے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اسکول میں لکھے بھی ہوئے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ایمان، دوسرا، تیسرا اتحاد۔ تو بیٹا یہ جو اصول ہم اگر ان کے اوپر لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر لیں گے، عزت کا مقام حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بیٹا غفلت برتی اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اونچا کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنی کوششیں نہ کی تو پھر بیٹا یہ سٹوری ہماری خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم نے سٹوری پاکستان کی ٹھیک کرنی ہے، پچھلے بزرگوں نے بنا کے سٹوری اچھی، ان کی جد و جہد کی سٹوری تھی جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی کاوشوں کی سٹوری تھی بیٹا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اگر ہم نے کاوشیں اس طرح نہ کی جس طرح انہوں نے کر کے یہ ہمیں سپرد کر دیا، اب ہم نے اگلی نسلوں کو سپرد کرنا ہے نا اسے، تو بیٹا کہ ترقی یافتہ ملک ہم نے اگلی نسلوں کے سپرد کرنا ہے۔ محنت کرو، جد و جہد کرو، سٹرگل کرو۔ قائد اعظم 22 گھنٹے پڑھا کرتے تھے، آپ کم از کم 10 گھنٹے تو پڑھو، پڑھیں گے آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنیں گے، آپ پائلٹ بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے، آپ پروفیسر بنیں گے، آپ اچھے ایماندار جج بنیں گے، ایماندار وکیل بنیں گے، آپ پروفیسر بنیں گے۔ یہ سارے بیٹا ایماندار لوگوں کی اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے بیٹا، ایماندار لوگ پاکستان میں بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو آج آپ یہ پاکستان کی جو 75ویں سالگرہ ہے، اس موقع پہ آپ تہیہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ہم اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ہم نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کریں گے،
نظم و ضبط کے ساتھ اپنے آپ کو انتشار میں نہیں لے کے جائیں گے، نا اتفاقی میں نہیں لے کے جائیں گے، مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے، مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کو 21ویں صدی کا ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ بولیں۔ لہٰذا یہ پاکستان کی کہانی میں یہی ختم کر رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ، جو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اب یہ وطن بن چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب سب کچھ بن کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اب ہم سے کچھ چھین کے لے جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جو مشہور شاعر نے کیا شعر بولا ہے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ کہ گھر بن گیا، اور جب گھر پورا بن گیا ایک ایک تنکا کر کے تو گھر بنایا، اور جب گھر بن گیا تو پھر گھر کو کوئی آ کر آگ لگا دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹا ہماری جرت، ہماری استقامت، ہماری ایمانداری، ہماری ڈیڈیکیشن اور ہماری وطن کے ساتھ محبت، حب الوطنی، پھر اس کا وہ کہاں گئی؟ پھر اگر ہم نے اپنے وطن کی حفاظت ہی نہ کر سکے، اگر ہم ہندوؤں کو جواب نہ دے سکے، اگر ہم پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکے، اگر ہم اپنے وطن کو عزت کا مقام نہ دے سکے، اگر ہم اس جھنڈے کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر بیٹا ہم کیسے پاکستانی؟ لہٰذا آج تہیہ کریں، قائد اعظم کی روح سے وعدہ کریں، علامہ اقبال کی روح سے وعدہ کریں کہ اے قائدین تحریک پاکستان، اور اے 10 لاکھ وہ روحوں جنہوں نے اس وطن کو خون دیا اور اس کی بنیادوں میں اپنا لہو ڈالا، ہم آپ کے ساتھ تہیہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں ہم ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر صرف کر دیں گے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ بیٹا میں نے آپ سے کہنا ہے، اس پاکستان کے محافظ بنو، یہ پاکستان آپ کی حفاظت کرے گا، یہ دنیا بھر میں آپ کو عزت دے گا۔ اس جھنڈے کی حفاظت کرو، اس جھنڈے کی عزت کرو، دنیا بھر میں اس جھنڈے کو پھیلاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جھنڈا جیسے آپ اس کو بلند کرو گے، یہ جھنڈا بھی بیٹا آپ کو بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما، میرے پاکستان کو عزتیں عطا فرما۔ آج 75ویں سالگرہ کے موقع پہ بیٹا وہی قائد والا ہی پیغام ہے، ورک ورک اینڈ مور ورک، کام کام اور کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وطن کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یا اللہ میں یہ وطن ہمیشہ رہے اور اس کے اندر بسنے والے جو ہیں وہ بھی سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔